जनाब साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला हुजूर के मामू हैं, और मामू भी ऐसे मामू के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, ले आओ जो किसी का आइंदा मामू है वे मुस्तजाबुद्दावात सहाबी, हर दुआ कबूल है। फातिह ईरान इट नाइट खड़का छड़ी ईरान दी जनाब सैयदुना साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला। लेकिन लिखा है कि वक्त अखीर वो आंखों की बिनाई जाती रही है। हज के अयाम थे, किबार सहाबा इकट्ठे थे, वेख्या वो हजरत साद जड़ी अपनी तलवार ना लोगों दी धोना उड़ाते सन, अज इतनी देर को उंगली ना पकड़े चल भी नहीं सकते। सारे इकट्ठे हो के आए, अर्ज की थी या साद, पहली बात तो ये जी जगह इस तरह की कि दुआ कबूल है, तो को आपको तो सोने पाक महबूब ने नवाज इतना दिया, आप तो जगह के मोहताज नहीं है, जहाँ मांगेंगे कबूल होगी। तो अखा क्यों नहीं मंगते, साढ़े को वेख्या नहीं जाता, को उंगली फड़े तो फिर तुसी टुरो। आंखों में आंसू आ गए, फरमाया होया दसो मैनू अन्ना किन्ने कीता है। अर्ज की अल्लाह पाक ने, फरमाया जो अन्ना करके राजी है तो साध भी अन्ना रह के राजी है। आशिकां दी गल्लां ते पुत्र और ने, बस दुआ करो अल्लाह हम पे रहम करे। मैं जब जामिया निज़ामिया पढ़ता था तो मैं हजरत समझते हैं कि सारे मौलवियों की कोशिश होंगी कि खत अच्छा होए। हजरत वैसे तो गर्दानें इतनी लिखनी पड़ती हैं कि मेरे जो टुंडियां का भी ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी बाज़ों को ज़रा एक्स्ट्रा शौक होता है। तो तब हमारे पास उधर शालमी में एक बुज़ुर्ग थे, तो मैं असर से मगरिब मशक करने जाया करता था उनसे ना, क्योंकि उनका प्रेस था, तब ये कंप्यूटर नहीं अभी आया था हजरत, तो मैं हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए ना जाया करता था। हजरत साहब पक्का हुसैनी सी ये बंदा, सिलसिला अलिया कादरिया से ताल्लुक़ था, और हुजूर गौसे आज़म का वो आशिक था। जैसे गांव का नाम मसला अख्तराबाद है, लेकिन उन्होंने वो गली का नाम रख दिया हुआ था कूचा गौसिया, असल नाम लोगों को भूल चुका था, सारे कूचा गौसिया ही कहते थे। 1.5 साल मुझे हो गए हजरत के पास खत, उन 1.5 सालों में मुझे इतना नहीं पता चल सका कि हजरत की औलाद नहीं है, कभी सुने ही नहीं उन्होंने जुबान। तो होता ना मुझे कभी कहा हो कि तू जामिया निज़ामिया जाना है, मुफ्ती अब्दुल कयूम हज़ारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उधर हैं, दुआ करवाई मेरे लिए। अब्दुल सत्तार सईदी जीदा मजदूह उधर हैं, दुआ करवाई। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी हैं, दुआ कराई। हज़रत अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उधर हैं, दुआ कराई। कारी ज़हूरा मस्यालवी साहब होते ने, दुआ करवाई। पता तो उनको सारे हैं उधर। 1.5 साल बाद भी पता चला तो कैसे चला, बड़ी 11वीं शरीफ थी, हमने खुद वो सारी मशीनें उठा के साइड पे की। हजरत के एक दोस्त थे, तो उनके पीर साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे लाहौर, उनकी दावत पे वो भी आ गए। उनके आने से महफल का रंग और बढ़ा। पहली नशिस्त ख़त्म हो गई, दूसरी शुरू हुई। जब दूसरी ख़त्म हुई और दुआ की बारी आई, तो ज़ाहिर है दुआ किबला पीर साहब ने करनी थी। तो उनके दोस्त कहने लगे कि पीर साहब कादरी साहब ली ना दुआ करियो, इन्ने साल हो गए ना दिनां दी औलाद कोई नहीं। मैं हैरान हो के वेख्या, मैं तेरी खैर 1.5 साल का साथ तो मैनू पता ही कोई नहीं, इतना राजी बाराजा बंदा, इतना। अदर साहब अही तो समझिया सिर्फ है ही गिले करन लई है। मैं हैरान रह गया, 1.5 साल का साथ है, बड़ा हजरत साहब मैनू सांभो सुन, मैं बड़ा हैरान। अच्छा अब वो दुआ हाथ चुके सारे ने, मैंने भी उठा ली दुआ। वो एवं दुआ कर देन, मेरी अख खुली तो जिन्हों की औलाद वास्ते दुआ होनी उन्होंने हाथ ही कोई नहीं चुके थे, वो एन जी अखा चो थरू पे डिगे। मैंने फिर बंद कर ली। वो कहीं पीर साहब ने भी देखा, तो पीर साहब जरा गुस्सा कर गए, तेरी औलाद ली दुआ करने दो हाथ ही नहीं चुके। वो महफल ख़त्म हुई तो इजहार उन्होंने इस तरह किया नाराज़गी का कि मिले बगैर तशरीफ़ ले गए। अब जो उनके मुरीद थे, मेरे उस्तादों के दोस्त, वो भी नहीं मिले, वो भी इसी तरह मेरे तो उस्ताद सन, मैं तो हाथ पैर चूम के मैं भी निकल। कल मैं आया, हजरत ने को सबक दिया तो मैं वो कर रहा था, मूड चंगा ही। मैंने अर्ज़ की, मैं हुजूर कल कुछ गलत नहीं हो गया? फिर मान लगे क्या हुआ? मैं हजरत वो आपकी औलाद के लिए दुआ करनी थी तो आपने वो हाथ ही नहीं उठाए। फिर रो भाई, फरमान लगे अगर हाथ उठाता तो काफिर हो जाता, अगर हाथ उठाता तो काफिर हो जाता। मैं उसकी थी हुजूर के फरमान लगे औलाद नहीं तो किसकी मर्जी से नहीं,
حضور اللہ دی مرضی. فرمان لگے پھر میں کتا کون ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا. پاک محبوب نے فرمایا بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. اب تو کسی کو ٹینشن ہی نہیں, جو آیا سو منہ میں کہہ دیا. فوائد الفواد میں لکھا ہے ایک بزرگ تھے تو بیٹھے تھے تو بارش شروع ہو گئی, زبان سے بس اتنی بات نکل گئی یہ کڑے ویلے دی بارش. انتقال ہو گیا. خواب میں کسی مرید نے دیکھا, پوچھا حضور کی بنی؟ فرمایا سارے رل مل کے کو محفل کرو, دعا کرو, آسانی ہو جائے. عرض کی تھی حضور تسی کہہ رہے ہو, اسی تے تاڑے تے آس لائی, کی مسئلہ بنیا؟ فرمایا ایک دن بیٹھا تھا بس زبان سے اتنی بات نکل گئی, بارش آئی تھی یہ کڑے ویلے دی بارش. فرمایا اللہ بروز اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھتا ہے بندیا 10 بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ ایسا ہے تو مذاق بن گیا نا, کیونکہ دکانداران دے ہاتھ دین چڑھ گیا. کتاباں پڑھو تو جاننا نکلتی ہے, نکل برنا کیے جا کے. یہ تو دکانداروں کے ہاتھ چڑھ گئی ہیں باتیں. کتاباں پڑھو جان نکلتی کی بننا کل جا کے. ہاں جی وہ ہاں جی بس پتر ایک گزارش سنیو, بڑے پتر کناں دے چسکے لا لے, عمل والے پاسے آؤ. بڑے ذرا امیر دوست نے انہوں دا جنازہ محلے دے مولوی نال ہوندا, دل کردا کوئی ادھر ادھر ہی آئے کوئی. تو ادھر بھی یہی تھا, وہ حضرت کے پاس آئے, حضرت مست کلندر, ان کو کیا لگے گی, لیکن وہ بیچ میں کچھ اتنی سفارشیں ڈلی کے جانا پڑا. مجھے فرمان لگے مولوی جاؤ پھر جنازہ پڑھائیے. میں جی چل رہے, ہم چلے گئے. حضرت کھڑے ہو گئے, میں پہلی صف میں کھڑا تھا. ابھی 5 منٹ رہتے تھے. ایک بندہ کہتا ہے حضرت کوئی گل سنا دیو. حضرت چوپ. پھر ایک بندہ بولیا کہتا حضرت 2 منٹ رہ گئے, کوئی گل سنا دیو. حضرت پھر چوپ. پھر 1 منٹ رہ گیا. پھر ایک بندہ عرض کرتا ہے حضور 1 منٹ رہ گیا, کوئی گل سنا دیو. حضرت پھر چوپ. میں تو خادم تھا نا, لیکن میرے اندر بھی بات آ گئی. میں نے کہا یار 3 باری لوگوں نے آکے بھلا حضرت کو گل سنا ہی چھڑ دے. وہ خیر چلے گئے, کیونکہ کہندے نے علماء نال بہو تو زبان کنٹرول چ رکھو, اللہ والے نال بہو تو خیال کنٹرول چ رکھو, بادشاہ دے دربار جاؤ تو سیر کنٹرول چ رکھو. وہ میرے اندر ہوں گل چلتی سی پئی, تو میں بڑی ڈکاں لگی ڈکی جائے. وہ پھر شاید کو حضرت نے توجہ فرمائی کہ وہ ایتھوں ایتھے آ گئی. تو میری چینی ضرورت کوئی نہیں. میں حضرت نے پوچھا, میں حضرت نے عرض کی تھی میں حضور جنازے تے تقریر نہیں کی تھی آپ نے, تو میرے سوال میں سے سوال نکالا. پنجابی بولتے تھے. فرمان لگے مولوی جی کی ہونا سی تقریر کیتے ہیں؟ حضرت لوکاں نے کو سکھ لینا سی. فرمان لگے جڑی میت مونڈے دے چوکے لے آئے سن وہ تو سکھیا کھ نہیں, میں انہوں کی سکھانا. اتنے باریک تھے حضرت وہ, کیونکہ پتہ سی کہ کنا دا مزہ لین والے نے. پتر بڑا کنا دا مزہ لے لیا سنی, اللہ دا واسطہ جے عمل دی طرف آؤ. پتر عمل دی طرف آؤ میرے بچیو, عمل دی طرف آؤ, عمل دی اور ٹوٹ کے اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام آپ دی اہل بیت اطہار اور اصحاب نہ پیار کرو. پتر بڑی دنیا داری کر لئی, ککھ بھی نہیں جیونا ہے. میں نے ایک دن اپنے حضرت کو عرض کی میں حضور کو عشق لو ارشاد فرماؤ. فرمانا کہ مولوی روٹی شوٹی کھایا کر, عشق دا نام بھی نہ نہیں ہے, عشق دا نام بھی نہ. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو, ڈر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے, سہ تلوارا کھنے ہو, جیتوال ویکھے راز ماہی دا لگے اوسے بننے ہو, سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو. سچا عشق لیکن گل پتر پھر اتھے دی اتھے ہی ہے. کی ہویا طاقت ہوندے زور نہیں لا تے بیٹھے ملے. پتر کربلا جتے بہت کچھ سی لیکن ہسی لائی ککھ نہیں سکے, اس لیے ہم یہ مزے چک ہی نہیں سکے. ہم ان مزوں سے محروم, گلیاں لی نہیں. حسین پاک نے دا چھڑے ہے مالک دے ذکر لئے, سی نہیں کیتی ہے. پتہ نہیں سانو صرف پانی تے لنگر ہی کیوں لب, باقی سانو کربلا جو لبائی سی نہیں کیتی. اللہ حسین پاک وہ ہیں کہ کربلا میں نہیں رو رہے, سیدہ کی پاک گود میں رو رہے ہیں. حضور کو ویکھیا نہیں گیا, چلے گئے. فرمایا فاطمہ حسین نو نہ روایا, حسین روندہ منو تکلیف ہوتی.
لیکن اگر ایک بار میرے پاک محبوب کہہ دیتے یا اللہ کربلا، کیا ہمیں اعلی حضرت نے عقیدہ دیا ہے، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ لیکن ایک بار سیدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر یا اللہ میرا حسین کربلا، ایک بار مولا مرتضی عرض کر دیتے یا اللہ میرا حسین کربلا، ایک بار امام حسن عرض کر دیتے یا اللہ میرا چھوٹا ویر حسین کربلا۔ ساڑی تے پتر جانے بلا ہیں جی، اگر میرے پاک حسین چاہتے تو نقشہ بدل دیتے کربلا کا۔ لیکن پھر حضرت سلطان باہو نے کمال کیا، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو۔ اور ہمیں کربلا پاک کسی ایک رنگ کی سمجھ آ جائے میرے ہمارے لیے وہ بہت ہے، لیکن میرا دل کڑتا ہے کہ 78 سال ہو گئے، قوم پانی اور روٹی سے آگے۔ میں بھی میرا گلا بتا رہا ہے آپ کو کہ 10-11 وہی لگے تھے، اس لیے گلا بیٹھا ہوا ہے میرا۔ اللہ میں اس کے لیے معذرت ہاں بھی، مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن وہ میری بھی گاڑی روکی بچوں نے نا، تو وہ شربت آگے، اللہ معاف کرے پتر، میرے پاک حسین دی سبیل آپ دا لنگر اینا جا محل آن تو پہلے میں مر جاؤں، اینا جا محل بھی آن تو پہلے میں مر جاؤں میرے دل چی امام پاک دے لنگر لی۔ لیکن اپنا دکھڑا ہی رونا نا پتر، انہیں میرے اگے نا دودھ دا گلاس کیتا، مجھے منہ دے قریب کیتا تو میرے کو نہیں پیتا گیا۔ میں کہا تو دودھ دالا پین لگا، انہوں نے تو سادہ بھی نہیں سی پیتا، تو دودھ دالا پین لگا۔ پتہ نہیں کو میں نہ پانی کی میں پی گئی ہے، کسی کو حسین پاک کی پیاس نہیں یاد آئی ہے۔ سانو پتر پتہ لے ہی کک نہیں اسی کربلا پاک چو، ٹنا دے صاحب نہ سی دودھ پی گئے، لیکن انہوں نے تو سادہ بھی نہیں پیتا۔ اسی لکھاں دے صاحب نہ نانل ویکھا چھڑے اس دن، انہوں نے پتر سکی روٹی بھی نہیں کھا دی ہے۔ ہم نے لیا کیا ہے کربلا جو منو کوئی دات چڑھو، کوئی ایک رنگ دسو جے لیا جو تھو جو قرآن لیا جے وہ بھی کوئی نہیں، جو بھی کوئی نہیں، جو صبر لیا جو بھی کوئی نہیں۔ میرا روز کا کام ہے حضرت 2 سبق سنائے ہوں، پہلے ایک اور پھر قبلہ کی موجودگی میں سنا۔ ہر محفل کینڈ یہی ہے، چاولوں کا ایک شاپر ہے، لڑتے ہیں آپس میں، دسو تے سے لیا کیجئے تو اللہ اتھے تے پتر رنگ بکھرے، تیری چولی چھوٹی پہ جائے گی کربلا شریف جیس قدر لنگر موجود ہے، لیکن سوائے پانی تے روٹی تو لاوا سی، اتھے صبر، اتھے صبر، اتھے استقامت، اتھے استقامت دا کوہ گراں، ہمالیہ دا بھی سر جھک جائے میرے امام دی استقامت دے سامنے، اتنی استقامت۔ حضرت صاحب سننا بڑا سوکھا ہے، آپ کبھی میرے جیسے دہاڑی دار سے نہیں، کبھی خود قبلہ صاحب سے، قبلہ پیر صاحب سے کوئی اجازت لے کے کسی سنی عالم کی کتاب پڑھیے گا، ایسے لگ رہا تھا کہ ایک لاڑا میرے امام پاک سجا کے ٹھوڑ دینے پہ اگے، کٹھے عملہ جب ایک یا اللہ اے علی اکبری قبول، اے علی اصغر نے قبول، اے میرے حسن دی نشانی قاسم قبول، اے میرے حسن ویر دی نشانی حسن مسنہ قبول، تے پھر اینڈ تے آپے سر تے نانا پاک دی دستار، آج مولا علی دی تلوار اور سیدہ کائنات دا کپڑا سیو بنیا، تے پھر اینڈ تے آپے آئے پتر لڑن تے ہو گئے ہی نہیں سنا، نہیں تے اوڑا رکھ کے نہ لڑ سکتا ہے۔ کچھ دسو کچھ جمعہ مانے جو میرے حسین سے لڑے، میرے حسین تو وہ ہیں بھائی حسن سے کشتی لڑے تو مدد کے لیے جبرائیل آ جایا کرتے تھے۔ ارے صاحب حسن ویر نال کشتی ہون رہی ہے، بگانے نہ نہیں، تو خدمت تے ڈیوٹی لی کون آیا دا ہے؟ میں کچھ نہ، اس دن جبرائیل کتھے سا نظر، لیکن کی اوہی رنگ سی حضرت خلیل اللہ منجنیک تے نے جناب جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی تھی آرڈر ہوئے تے پر مار کے اگ ڈا نہ دئیے،
فرمایا آپ آئے ہو کہ اللہ نے بھیجے ہے؟ کہ اللہ نے نہیں بھیجے، آپ آیا ویکھیا نہیں جان دے۔ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کون لڑ سکتا ہے پاک حسین سے؟ لڑ ہی کوئی نہیں سکتا۔ اتنے تو لڑائی ہوئی نہیں، جی گل لڑائی دی ہوندی تو کون لڑے انہاں دے نال؟ اتنے ہوئی سی طاقت ہوندے زور نہیں لایا تے بیٹھے مل رضائیں، وہ پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں۔ ماشاءاللہ حضرت نے سونی محفل سجائی اور حضرت دیاں برکتاں نہ کھاندہ بھی وضو ہو گیا۔ باقی انشاءاللہ رات کو باقی سبق پھر حضرت موتے سناواں گے۔